الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یقیناً ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اس سال کے آغاز کے اوپر مبارکباد بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس محرم کی نسبت سے کچھ شہادتوں کی داستانیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو چکی ہیں، کہ جن شہادتوں کی داستانوں کو کسی لمحہ بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن شہادتوں کی داستانیں آج بھی اسی طرح ہمارے دل و دماغ میں معطر ہیں۔ چنانچہ ان شہادتوں کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور اسی طرح محرم کی نسبت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی شہادت۔ شہادتیں در حقیقت اس بات کا پیغام دے کے گئی ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک پختہ ایمان رکھنے والا یقیناً وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے جو انسان کو قیمتی چیز وہ جان ہے، وہ جان بھی اس دین اسلام کے اوپر قربان کر سکتا ہے۔ اور یقیناً یہ دونوں شہادتیں میں اسی بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ دین کی اشاعت کی خاطر اور دین کی بقا کے لیے قیمتی چیز جان ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دینا یہ اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ آج ہم ان شخصیات میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں، ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے کے اندر آج بھی کفر یا طاقتیں یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی پرچم لہرایا، اگر دنیا کے اندر ایک اور عمر آ جائے تو
تو یقیناً پوری روئے زمین کے اوپر ہر طرف اسلام ہی کا پرچم لہرائے۔ تو کفریہ طاقتیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کے نظام سے متاثر تھے اور متاثر ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نمایاں اور امتیازی خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو میرے پیارے پیغمبر نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کے اسلام کی عزت اور تقویت کے لیے اپنے رب سے مانگا ہے۔ یہ وہی بیت اللہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حبیب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نسل میں سے وہ آخری پیغمبر آئے، اور یہ وہی بیت اللہ تھا کہ جس کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ یہ نبوت کا آغاز تھا، 40 کے قریب افراد مسلمان ہو چکے تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر افراد دار اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، لیکن ابھی اسلام کو وہ تقویت اور قوت نہیں ملی تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل کفار کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے آپ مغموم اور پریشان ہو کے رات کی تاریکی کے اندر بیت اللہ تشریف لائے، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسلام کو یا عمر بن حشام دے، یعنی جو ابو جہل کا نام تھا اصل، یا عمر بن خطاب دے، کیوں میں نے مکے میں 2 شخصوں کا انتخاب کیا ہے، اب یا اللہ جو اسلام کے لیے بہتر ہے، جس سے اسلام کو تقویت ملے، جس سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو، جس سے اسلام کو عزت ملے، یا اللہ تو اس شخص کے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈال کے اس کو مسلمان کر دے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے 2 افراد کا انتخاب کیا، جانتا تو ہے کہ کون اسلام کے لیے بہتر ہے، کون ایسا ہے کہ جس سے اسلام کو تقویت مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے اسلام غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا یا اللہ اب تیری ذات کے اوپر ہے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، پیغمبر تو اپنی دعا کرتا ہے، تو آپ نے کہا یا اللہ جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ اسلام کو عطا کر۔ رات کو آپ دعا کی آپ نے، اتفاق کی بات ہے کہ اگلے دن ہی عمر بن حشام یعنی ابو جہل نے چند افراد کے سامنے اشتعال انگیز تقریر کی، اور تقریر کے اندر اس نے کہا کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، کون ہے کہ جو اس پیغمبر کا معاذ اللہ سر قلم کر کے لائے؟ تو اسی مجمع کے اندر حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو یہ بڑا مارکا میں سر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیں نا اللہ کی یہ شان ہے، میرا اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے نا، گمراہی کی یہ آخری سٹیج تھی، یعنی قتل پیغمبر کو معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق میں یہ کام میں کروں گا، یعنی گمراہی کی آخری سٹیج سے اللہ نے ایسے پکڑا کہ حضرت عمر فاروق کو وہاں سے اٹھا کر ہدایت کے ممبر کے اوپر بٹھا دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ نکل پڑے، گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں کہ میں ڈھونڈوں کہ اللہ کے پیغمبر کہاں ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ جس پیغمبر کو تو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے کہ تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسی پیغمبر کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ کہا اگر یہی بات ہے تو میں پہلے جا کے اپنے گھر کی تو خبر لوں۔ جس وقت گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے بہنوئی کو قرآن کی تلاوت کے اندر مشہور ہیں، جو ہی دروازے کے اوپر دستک ہوئی فرمایا کون؟ فرمایا عمر۔ جلدی سے انہوں نے قرآن کا وہ صحیفہ چھپا لیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ جس وقت اندر داخل ہوئے فرمایا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ فرمایا تم نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی، مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ میں تو اس پیغمبر کے قتل کے ارادے سے جا رہا تھا، اور مجھے کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تو کیا یہ بات سچ اور حقیقت ہے؟ کہا سچ اور حقیقت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا پیٹا اور کہا کہ تم اس اسلام کے اندر داخل کیوں ہوئے ہو؟ تو جس وقت مارنے اور پیٹنے کے بعد اپنی بہن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے یہ تیرے اندر چیز داخل ہو گئی، کیسے ایمان تیرے دل کے اندر گھر کر گیا؟ تو آپ کی یہ بہن کہتے ہیں عمر تو جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون ہے، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، یاد رکھ جان جا سکتی ہے لیکن اب دل سے ایمان نہیں جا سکتا۔ کہا کیا ہو گیا تمہارے اندر، وہ کون سی قوت آ گئی ہے، وہ کون سی تمہارے دل کے اندر بہار آ گئی ہے کہ گھر کے اندر تو میرے سامنے بولتے ہوئے گھبراتی تھی، آج کس نے تجھے طاقت اور قوت دی ہے؟ فرمایا عمر فاروق ایسے نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا وہ تلاوت قرآن تیرے سامنے ہم کرتے ہیں تو بھی سن۔ حضرت عمر فاروق فرمایا مجھے وہ قرآن سناؤ نا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت کی گئی، ادھر تلاوت جاری تھی، ادھر اللہ نے حضرت عمر فاروق کے دل کی ساری کایا کو پڑھ کے رکھ دیا، وہ روتے جا رہے ہیں اور کہا کہ اب جلد کرو، میں جس قتل کے ارادے سے جا رہا تھا جس پیغمبر کے، اب میں وہ قتل نہیں کرنا چاہتا، اس پیغمبر کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی بہن کا ایسے نہیں، پہلے پاک صاف ہو، غسل کر، پھر میں تجھے لے کے پیارے پیغمبر سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوں۔ ادھر سے صحابہ کرام کو یہ خبر ملی کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، جس بازار سے گزرا ہے لوگوں نے کہا یہ ہے وہ شخص جو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، گردن کو کیوں جھکائے ہوئے ہے؟ فرمایا تجھے کیا معلوم کہ اب رب نے میری ساری کائے ایسی پلٹ کے رکھ دی ہے، اب میں قاتل مصطفیٰ نہیں بلکہ میں اب اس پیغمبر کا دفاع کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت بٹھا دی ہے۔ چنانچہ جس وقت حضرت عمر فاروق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام لانے کا آپ نے اعلان کیا، جس وقت آپ نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ عمر فاروق ہم پہلے ہی چھپ چھپ کے اللہ کی بندگی کر رہے تھے، کیونکہ مکہ والے اس بات کو برداشت نہیں کرتے، جو بھی اسلام کا اعلان کرتا ہے یا اعلانیہ طور کے اوپر عبادت کرنا چاہتا ہے، مکے والے ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس وقت یہ بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق فرمایا اللہ کے پیغمبر اگر ہم نے بھی اب چھپ چھپ کر بندگی اللہ کی کرنی ہے تو پھر عمر فاروق کے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر نہیں، آج یہ اگر عمر کے اسلام لانے کا پہلا دن ہے تو آج ہی ہم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کس کی طاقت ہے جو آپ کے روح کو دکھائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کے بعد کسی کی یہ جرت اور طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کے دکھائے، اور آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو حضرت عمر فاروق کی یہ خصوصیت ہے کہ سب صحابہ میرے پیغمبر کے مرید ہیں، سب صحابہ طالب بن کے میرے نبی کے پاس آئے، لیکن عمر وہ شخص ہیں جو مقصود مصطفیٰ ہیں، جو مطلوب مصطفیٰ ہیں، جو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کو میرے پیغمبر نے مانگ مانگ کے لیا ہے اپنے اللہ سے۔ چنانچہ جس کو میرے پیغمبر نے مانگ کے لیا ہو پھر وہ نبوت کے اتنا قریب ہوتا گیا، وہ نبوت کے مزاج کو اتنا پہچاننا شروع ہو گیا، وہ اس کو اتنا قرب حاصل ہوا کہ پھر اس کی ایک اور خصوصیت نمایاں بن گئی۔ وہ کون سی تھی؟ آسم نے خود فرمایا، جس کا یہ مفہوم ہے کہ لو کان بعدی نبیًا، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، ختم نبوت کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے سر کے اوپر اللہ نبوت کا تاج سجاتا تو حضرت عمر فاروق کی وہ واحد شخصیت تھی کہ جس کو اللہ نبوت کے لیے چنتا۔ لیکن بات ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور گزرا ہے کہ جس کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو پہلے ہی جاری کر دیتا ہے، نازل کرنے سے پہلے۔ فرمایا میری امت میں وہ شخص حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے کوئی حکم نازل کرنا چاہتا ہے، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ پہلے حضرت عمر فاروق کی زبان کے اوپر اس حکم کو جاری کروا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی حکم کو قرآن بنا کر وحی کی صورت کے اندر اپنے پیغمبر کے اوپر
نازل فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر پیغمبرانہ صلاحیتیں ہیں کہ جس کو اللہ نبوت کے لیے چنتا تو وہ عمر فاروق کی شخصیت تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید اور احادیث کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق کے فیصلے کو اللہ نے قرآن بنا کر اپنے پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ انہی واقعات میں اگر اس کی تفصیل کے اندر جائیں تو وہ بہت بہت زیادہ اس کے لیے وقت چاہیے اس کی وضاحت کے لیے، لیکن مختصر تعارف کے ساتھ کہ منافق اور یہودی کا مقدمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ سب ہمارا مقدمہ سنیں اور آپ ہی ہمارا فیصلہ کر دیں۔ چنانچہ یہودی اور منافق کی آپ نے گفتگو کو سنا، اور گفتگو سننے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اب منافق بڑا چلاک تھا، اس نے کہا کہ فیصلہ یہودی کے حق کے اندر ہوا ہے، کیوں نہ یہ میں فیصلہ نظر ثانی کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس لے جاؤں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟ عمر فاروق کی طبیعت میں جلال ہے، وہ ضرور یہودی کو دیکھ کے فیصلہ اس کے حق کے اندر نہیں میرے حق میں کریں گے۔ چنانچہ وہ چلتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، ہاں جی، اور یہودی اور منافق جس وقت وہاں پہ پہنچے اور کہا کہ ہمارا مقدمہ سن لیجئے، ہماری آپس کے اندر جو تنازع چل رہا ہے آپ اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ یہودی نے کہا میں بھی مقدمہ اپنا سناتا ہوں، یہ بھی اپنی گفتگو سنا لے، لیکن عمر فاروق اس سے پہلے میری ایک بات سن لیجئے کہ اسی مقدمے کا فیصلہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا چکے ہیں اور اللہ کے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا کچھ میرا انتظار کرو، ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اندر گئے، نیام سے تلوار باہر نکالی اور منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب وہ سارے لوگ، کیونکہ منافق ظاہرانہ طور کے اوپر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ تو ایک بڑا ایشو بنا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ آپ کے ساتھی نے ہمارے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ جس وقت یہ بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور کہا کہ اپنی بات کا آگے جواب دے کہ یہ لوگ تیرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے، اسی اسنا میں اللہ نے وحی کا نزول فرما دیا۔ فرمایا عمر تو چپ رہ، کیوں؟ میں تیری اس بات کی وقات خود کروں گا، اپنے پیغمبر کو میں خود بتاؤں گا اس بات کے اندر کہ عمر اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں ہے، عمر نے غیرت ایمانی اور عشق مصطفیٰ کا سچا ثبوت دیتے ہوئے اس منافق کا سر تن سے جدا کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے مجھ کو تیرے رب کی۔ اب دیکھیں کیسے کہ لطافت والا نقطہ ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے میرے پیغمبر تیرے رب کی، یعنی مجھے رب محمد ہونے کی قسم کہ میرے پیغمبر وہ لوگ مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔